پاشا صاحب، نواز شریف کے لیے آل از ویل کی رپورٹ ہے. مجھے تو وہ لگتا ہے کہ وہ پرائم منسٹر ان ویٹنگ کے طور پر ایکٹ کر رہے ہیں. جہاں جاتے ہیں ریاستی مشینری آگے پیچھے ہے، اسٹیٹ لانچ کھلے ہوئے ہیں، سب پروٹوکول ویسے ہی دے رہے ہیں کہ جیسے وزیر اعظم، ایک منتخب وزیر اعظم نہیں ہوتا انتظار میں اس نے حلف لینا تو ویسے ہی ان کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے. بالکل عارضی طور پہ جو ریسٹ کیا جاتا ہے وہ منسٹر انکلیو میں کیا جاتا ہے. سارا نظر آ رہا ہے. ایک چیز یقیناً کچھ قانونی اہم تقاضے وہ بھی پورے کیے گئے، اور مثلا آج کی جو اپیل کی بحالی ہے، میں اس کو کوئی غیر قانونی نہیں کہتا. یہ کوئی ایکسٹرا آرڈینری ریلیف اس طور پہ نہیں ہے. پروٹیکٹیو بیل ایکسٹرا آرڈینری، پروٹیکٹیو بیل بہرحال ایکسٹرا آرڈینری ہے، اور وہ بھی اس وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان کی جو کرمنل جورسپروڈنس ہے اس میں فرسٹ امپریشن کا کیس تھا کہ کسی کانوکٹ کو اس طرح باہر جانے دیا گیا اور پھر اسی انداز میں جب واپس آئے. تو یہ پروٹیکٹیو بیل بہرحال ہم یہ سمجھتے تھے کہ اس سے پہلے کسی کانوکٹ کو پروٹیکٹیو بیل نہیں ملی. انڈر ٹرائل جو ہے ان کو ملتی رہی، یا کسی نے انویسٹیگیشن یا انکوائری پروسیڈنگز جوائن کرنی ہے ان کو تو ملتی رہی، لیکن کنوکٹ کو نہیں. بہرحال یہ تو پہلی بات ہے. دوسری بات جو ہے ان کی یہ اپیلوں کی بحالی کی، ظاہر ہے میرٹ پہ فیصلہ ہونا ضروری ہے. ٹیکنیکلٹیز کی بنیاد پہ ٹھیک ہے، وہ ایک کورٹ کے آرڈر کے تحت گئے تھے، اور کورٹ پورا پاکستان یہ کہتا ہے جو ان کے مخالف ہیں، او جی نواز شریف 4 ہفتوں کے لیے گئے اور اس کے بعد نہیں آئے تو بڑی زیادتی کی ہے. وہ آرڈر تو پڑھ لیں کورٹ کا. وہ جو انڈرٹیکنگ میاں نواز شریف صاحب نے اور میاں شہباز شریف صاحب نے دونوں نے الگ الگ انڈرٹیکنگ دی، وہ انڈرٹیکنگ تو پڑھ لیں. وہ انڈرٹیکنگ یہ ہے کہ ہم 4 ہفتے کے لیے جا رہے ہیں اور 1 ٹائم ہمیں پرمیشن ہے، ہم 4 ہفتے بعد آ جائیں گے. لفظ اور لکھا ہے یا جب ہمیں ڈاکٹر یہ سرٹیفکیٹ دیں گے کہ آپ کی جو صحت ہے وہ ری گین کر چکے ہیں اور اب پاکستان آنے کے قابل ہیں تو پھر ہم آئیں گے. یہ دونوں کی انڈرٹیکنگ یہ ہے. ڈاکٹر نے پاکستان کے علاوہ دنیا میں جانے کی اجازت دی، پاکستان آنے کی اجازت دی. جو بھی ہے پاکستان کے حالات دیکھتے ہوئے، معروضی حالات ایسے تھے ان کا پاکستان نہیں جانا، باقی جگہ جو بینیفٹ وہ لے رہے ہیں میں اس کی بات کر رہا ہوں. ہیلتھ کے ان کے ایشوز جنرلی موجود ہیں، اس لیے میں کبھی اس کا مذاق نہیں اڑاتا، لیکن یہ ایک ارینجمنٹ تھا جو ان کا اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ تھا. اور جو ڈویژن بینچ نے جو کہ لارڈشپ مسٹر جسٹس علی باقر نجوی صاحب کی سربراہی میں تھا لاہور ہائی کورٹ کا، انہوں نے بھی یہی فیصلہ لکھا کہ 4 ہفتے میں 1 ٹائم پرمیشن ہے، 4 ہفتے کے لیے وہ آ جائیں. اور یہ تو فیصلے کی تفصیل میں آپ چلے گئے. مجھے تو یہ بتائیں کہ سیاسی معاملات ان کے کھلے ہیں. سیاست سر اب یہ ہے کہ پرسوں کا گیلپ سروے اس میں تو مقبولیت ان کی بڑی ہے اور ٹائم ٹو ٹائم اب بڑھ ہی رہی ہے. اور دیکھیں ایک چیز ہے، تمام الیکٹیبلز، تمام وہ لوگ جو پولیٹکس کو بڑی گہری نظر سے دیکھتے ہیں اور اپنے اس میں تناظر میں دیکھتے ہیں کہ ہم کو کدھر جانا مناسب لگتا ہے، 2018 میں وہی الیکٹیبلز، وہی لوگ سارے کے سارے جوگ در جوگ جا رہے تھے پی ٹی آئی میں، اور 1 وکٹ گر گئی جی، آج 5 وکٹیں گر گئیں، یہ وکٹیں گر گئیں. آج وہی صورتحال ادھر ہے. آج مسلم لیگ نون میں شامل ہونے کے لیے لانے لگی ہیں، اور مسلم لیگ نون کی قیادت یہ دیکھ رہی ہے کہ ان کو شامل کرنے سے میرے ضلع کا جو پہلے ایم این اے ہے یا پہلے جو امیدوار ہے اس کو تو کوئی فرق نہیں پڑ رہا. تو دس از چینج. وہ جو وکٹیں گری تھیں ان کو کوئی بورے میں ڈال کے دوبارہ اب نون لیگ کی طرف لے آیا گیا. وہ وکٹیں استحکام پاکستان میں کچھ چلی گئی ہیں، کچھ محمد زبیر صاحب سے پہلے پوچھتے ہیں